پوری ذمہ داری پر لرزتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی خلافت میں الحمدللہ طبیعت کی برکت سے ان کی مبارک زندگی ہم حاصل کر رہے تھے۔ یہ فرماتے تھے کہ اگر میری خلافت میں ایک پیاسا کتا پانی نہ ملنے کی وجہ سے مر گیا تو مجھے ڈر ہے کہ جب میں اپنے خدا کے سامنے پیش کیا جاؤں گا تو مجھ سے پوچھا جائے گا کہ عمر تمہاری خلافت میں کتا مر گیا۔ یہ ایک ذمہ داری ہے۔ اب تو ابتدا میں بنگلے والی مسجد میں جو جماعتیں بنتی تھیں ان کے امیروں سے بات ابتدا میں ہوا کرتی تھی ہماری تعلیم میں۔ پھر حضرت کی وصال کے بعد ولانم کیوں یہ حلقہ ختم ہو گیا۔ جب میں کہتے ہیں اپنا سال لگا رہا تھا بنگلے والی مسجد میں تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ حلقہ اب نہیں ہوتا۔ تو ہم نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت کو امام کو منصب بتایا جائے گا، معمولین کو مقتدی کو منصب بتایا جائے گا۔ تو ہمارے حضرت کے زمانے میں جو امیر جماعتوں پر بنائے جاتے تھے ان کا الگ حلقہ ہوتا تھا، اور ان کو گویا وہ جو امیر بنائے جا رہے ہیں تو کیا میں نے اس کے اور یہ حلقہ نہیں ہوتا۔ پھر میں مشورے میں رکھوں گا، اگلے دن مشورے میں رکھا حضرت طے فرمایا کہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ بنگلے والی مسجد میں جماعتوں کی روانگی کے وقت جو اللہ کے راستے میں جانے والی جماعتیں تو اندر کے حصے میں جمع ہوتی اسے ہدایات دی جاتی 24 گھنٹے کس طرح گزارے جائیں، اور ان جماعتوں پر جو امیر بنائے جاتے ہیں ان کو الگ باقاعدہ سویرے مشورے میں یہ طے ہوتا ہے کہ امیروں سے بات کون کرے گا۔ تو حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو امیروں سے بات کیا کرتے تھے، اب ان کے الفاظ تو، لیکن مجھے اب تک جو اس کا مفہوم یاد ہے کہ ان امیروں سے کہتے تھے میں امیر بنایا جاؤں، میں امام بنایا جاؤں، میں فیصل بنایا جاؤں، یہ جذبات بڑا ناپاک جذبہ ہے۔ حضرت ناپاک کا لفظ استعمال ہے۔ میں امیر بنایا جاؤں، میں امیر بنایا جاؤں، میں فیصل بنایا جاؤں، میں امام بنایا جاؤں، وہ کہ یہ بڑا ناپاک جذبہ ہے اور شیطانی جذبہ ہے۔ شیطان نے کہا تھا کہ میں اس آدم سے اچھا ہوں، یہ شیطانی جذبہ ہے۔ اللہ ہم سب کے وہ اس جذبے سے پاک کرتے ہیں۔ امیروں سے کہا کرتے ہیں، لیکن اگر صلاح و مشورے سے تم کو جماعت کے ذمہ دار اور امیر بنا دیا گیا، مشورہ ہوتا ہے جماعتوں پر ذمہ دار کون ہوگا اس کا مشورہ ہوتا ہے۔ اگر صلاح و مشورے کے ساتھ تم کو ذمہ دار کسی جماعت کو بنا دیا جائے، امیر بنا دیا جائے، تو اپنے کو نااہل سمجھتے ہوئے قبول کرو کہ مشورے سے طے پائے۔ میں اس کا اہل نہیں، لیکن اب مشورے سے طے ہو گیا ہے۔ جب تمہارے اندر یہ کیفیت اندر ہوگی تو اس پر بشارت ہے، ایسے امیر کے ساتھ ایک فرشتہ اس کی رہبری و مدد کے لیے مقرر کر دیا۔ اور پھر امیروں سے فرمایا کرتے تھے یہ جو جماعت تمہارے ہے جس پر تم کو امیر بنایا گیا ہے، یہ تمہارے زرخیز غلام نہیں، یہ سب امتی ہیں جناب رسول اللہ، اور اللہ کے راستے میں نہیں کر رہے، دین سیکھنے کے لیے نہیں کر رہے۔ تم ان پر جو بنائے گئے ہو تو اپنے کو تم خادم سمجھنا، تم ان 17 آدمیوں کے خادم ہو، یہ سوچتے رہنا۔ تم ان 17 آدمیوں کو جن پر تم ذمہ دار امیر، پرچے میں لکھا ہوا ہے ذمہ دار امیر، لیکن اصل میں تم سوچو تم خادم، میں ان سب کا خادم۔ ویسے تو قوم کا سید جو ہے وہ قوم کا خادم بتا ہے، اور حکم نہ دینا،
حکم دے دے کر کے جماعت کو نہیں چلانا. استعداد جماعت میں حکم کے ماننے کی امت میں استعداد نہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر جماعت کو کیسے چلایا جائے؟ کہنا تو پڑتا ہے. فرمایا ترغیب کے ساتھ، تشویق کے ساتھ، بشارتیں سنا کر، ہمت افزائی کے ساتھ جماعت کو چلانا، حکم نہ دینا. اس لیے کہ امیر کا حکم دینا امیر کو ہے، یہ حق ہے وہ حکم دے، لیکن امت میں ماننے کی استعداد نہیں ہے. ہمیں اسی جگہ حضرت کی بات نہیں، جو مولانا سید خان صاحب کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ جس زمانے میں چھوٹا بڑے کی ماننے کی تیار نہیں، اولاد والدین کو ماننے کی تیار نہیں، بیوی شوہر کی ماننے پہ تیار نہیں، آخر میں کہتے تھے اور مرید اپنے پیر کی ماننے پہ تیار ہے. تو جس زمانے میں عام نافرمانی کی یہ فضا ہو، ایسے زمانے کے اندر تم حکم دو، یہ مناسب فضائل بیان کر، شوق دلا کر، ہمت افزائی کر جماعت کو چلانا. حکم کے ماننے کی اطلاع امت میں نہیں تو ہوگی انشاءاللہ. تو اللہ نے محنت ایسی دی ہے، ایسی محنت دی ہے، انشاءاللہ وہ اطاعت امت کے اندر زندہ ہوگی جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. لیکن ابھی اس طرح نہیں. اور فرمایا کرتے تھے جو سیمنٹ کا فرش ہو اس کے اوپر بیج نہیں ڈالے جاتے، بلکہ جو تم کو اگانا ہے زمین پہلے بنائی جائے. گیہوں تم کو اگانا ہے تو گیہوں زمین میں گیہوں اگانے کی استعداد پہلے پیدا کرو. 13 سالہ مکی زندگی کے اندر شراب حرام ہے، لیکن کہیں نہیں آیا، کوئی آیت نہیں کہ مکے میں کہا گیا شراب حرام. ابھی بیج ڈالنے کا وقت نہیں تھا. ماننے سے پہلے ماننے کے مزاج پیدا ہو. عامر کی عظمت اگر دل کے اندر ہے تو امر کو ماننا آسان ہوگا. حاکم کی عظمت اگر دل کے اندر ہے تو اس کے حکم کو ماننا آسان ہوگا. تو پہلے زمین تیار کرو، زمین تیار کرنے کے بعد پھر بیج ڈالا جاتا ہے. جب میں تو میرے خاندان میں زمینداری ہوتی تھی اس میں تو کئی اصطلاحات تھیں، نرائی اور جتائی اور بوائی، اصل میں بھول بھال گئے. زمین کو بنانے میں وقت لگتا تھا. پھر والد صاحب کہتے تھے آج بھائی گیہوں بونے چلنا ہے، میں ان کے ساتھ ہو جاتا تھا. چند گھنٹے میں گیہوں بو دیے جاتے تھے، لیکن کئی دن پہلے گیہوں کی بگے کی استعداد اس زمین کے اندر پیدا ہو جائے اگانے کی، اس کے لیے محنت کنکڑ پتھر نکالے جاتے تھے، ہر چلتے تھے. منوانے سے پہلے ماننے کی استعداد پیدا. حضرت کے سامنے مسئلہ آیا، یہ جو مدرسے کے اساتذہ ہیں یہ وقت لگائے گئے اور مثال دی پڑوس کی. سارے اساتذہ سالانہ چلا اہتمام کے ساتھ، کوئی سوال ہی نہ کی. طلبا کی جماعت میں کہتی حضرت کئی کی بات کہا. حضرت نے بہت کلوز سرکل میں کہا اپنے حجرے میں، انہوں نے ہم سے میں کہلاؤ، ہمارے مدرسے کے اساتذہ سے ہم سے میں کہلاؤ، ترغیب دو. اس لیے کہ امیر کوئی حکم دے رہا ہے، مامور مان نہیں رہا ہے تو مامور کو نگاہ کرے گا. امیر کو حکم ماننا چاہیے. تو کرنا تو حضرت امیروں سے کہا کرتے تھے کہ حکم نہ دینا، شوق دلا کر، ترغیب دے کر کے، بشارتیں سنا کر کے. کوئی غلطی کر رہا ہے اس وقت میں ٹوکنا، برداشت کر لینا، صبر کر لینا، اس وقت میں ٹوکنا. جب غلطی وہ کر رہا ہو،
جب اجتماعی حلقہ لو تو اس کا نام بھی لیا جائے، اس میں گویا اس بات کو سامنے لایا جائے کہ مسجد کے اندر جو کھلکھلا کر کے ہنسے گا، ٹھٹھوں کے ساتھ جو مسجد میں ہنسے گا اللہ گھر میں، تو اس کی قبر میں اندھیرا ہوگا. یہ اجتماعی حلقے میں تو اس کو ٹوکو نہیں، ذرا صبر کرنا پڑے. ہمارا نفس کو تو مارے گا، ٹوک دیا میری بھڑاس نکل گئی، نہیں موقف نہیں، نفسانی کے ساتھ کوئی کام نہیں. تو حضرت امیروں سے بات کیا کرتے تھے، ساری جماعت کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، مشکلیں نہ پیدا کرنا، آسانیاں پیدا کرنا. اور یہ مراقبہ کیا کرنا کہ مجھ سے یہ سب اچھے ہیں، مجھ کو کتنا ایمان کی اور دین کی باتیں سننے کا مجھے موقع ملا، کتنا بنگلے والی مسجد میں جانے کا موقع ملا، کتنا جماعت وقت میں اتنا وقت پکانے کے بعد نہیں بن پایا. یہ تو بیچاری نئے نہیں نکلے، یہ سب ہم سے اچھے. اور ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، مطلب تو انجام کرے، ہم ویسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، رزلٹ آؤٹ ہوگا. تو حضرت کس طرح سے امیروں سے بات کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پتا فرمائے کہ سنی باتیں. حضرت نے اب کہتے ہیں کام جب بڑھا، یہ سب عرض کیا تھا، تو امیر صاحب سے ہمارے اللہ ان کو غریب رحمت فرمائے اور ان کی غربت پر اللہ رحمتوں کی بارش کرے. ہمارے امیر حضرت کے منہ سے نکلا تمہارے امیر بڑے اچھے. میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی صنعت اور کوئی ہو نہیں سکتی کہ حضرت کی زبان مبارک سے. لیکن کچھ چیزیں پیش آئیں جب کام بڑھا. میں نے حضرت کو تنہائی کہا میں جتنی تمہاری پونجی ہے لے کے آؤ، جو سب لے کے گئے. حضرت نے امیر صاحب کے ساتھ مزید 5 اور جوڑ کر کے 6 کی شورا بنائی اور اس کی کام کرنے کی ترتیب بتائی. اب ان 6 میں دھیرے 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 کم ہوتے گئے. اب صرف ثناء اللہ صاحب اور خالد سے جیسے 2 رہے گئے. یہ تقاضا تھا، اس میں اضافہ پورے کام کا مسئلہ ہے. چنانچہ آپ سب کی رائے لی گئی. جو پچھلی بار فیض الہی کے اندر جب شورا جڑی تو آپ سب کی رائےوں کے ساتھ رجوع کیا گیا. تو انہوں نے 2 کے ساتھ 2 تو شورا کے ہیں جو باقی ہیں، ان 2 کے ساتھ 6 کو مزید طے کیے. تو اب 8 ہو گئے، 2 تھے اب 8 ہو گئے. تو یہ دو تو ہیں ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب، محمد خالد صدیقی، اور 6 جو مزید شورا نے طے کیے ہیں، ڈاکٹر عبد المنان صاحب، بھائی صفیر الدین صاحب، مولوی عبید اللہ قاسمی صاحب اور سید جمیل اصغر صاحب، بھائی عبد الغنی صاحب اور ڈاکٹر فراہیم صاحب. ڈاکٹر عبد المنان صاحب، بھائی صفیر الدین صاحب، مولوی عبید اللہ قاسمی صاحب، سید جمیل اصغر صاحب، بھائی عبد الغنی صاحب، ڈاکٹر فراہیم صاحب. 6 یہ ہیں اور 2 پہلے سے 8. اور ہفتے ہفتے نوبت بنوبت یہ فیصل رہا کریں گے، یعنی سنیچر سے جمعے تک، سنیچر سے جمعے تک یہ ترتیب انشاءاللہ چل رہے گی. بس اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اس میں برکت فرمائے. اب جو کہنا باقی رہے گا جی سے ان کی ترتیب بتا دیں. تو تاجی سے تو آپ نے کھایا پڑھنے جا رہا ہوں. یہ 8 ساتھی حروف تہجد سے ایک ہفتے مشورہ کرایا کریں گے. ترتیب یہ بنتی ہے: ثناء اللہ خان صاحب، سید جمیل اصغر صاحب، محمد خالد صدیقی، صغیر الدین صاحب، بھائی عبد الغنی صاحب،
عبد المنان صاحب، مولوی عبید اللہ صاحب اور ڈاکٹر فرحیم صاحب، یہ حروف تہجی کے اعتبار سے 8 ایک ہفتے کے لیے یہ انشاءاللہ تعالیٰ فیصل نہ کریں۔ ہفتے کے دن غلطیاں کریں گے، اور یہ اگر یہ جو ترتیب بنی ہوئی ہے اس میں اگر کوئی ساتھی نہیں ہے، جیسے ہم حالوں میں کرتے ہیں، تو اگر وہ ساتھی 1-2 دن کے لیے کہیں گئے ہوئے ہیں تو جو پہلے سے کرا رہے تھے وہی کرا دیں گے، اور اگر وہ پورے ہفتے نہیں ہیں تو پھر جو آگے آنے والے ہیں وہ مشورہ کرانے کریں گے، تو اس ترتیب سے انشاءاللہ میں آپ سے بس یہ اتنی بات بتانی تھی، یہ کرنا کیونکہ میری معذوری کچھ ایسی ہے اور بہت سے مشورے میں شرکت نہیں ہو پاتی، تو میں نے ثناء اللہ صاحب سے درخواست کی کہ جب میری باری آئے اور میں نہ تو آپ اس کی علم میں یا آپ سب کے علم میں لانا چاہتا ہے۔ اب میں تھوڑی سی دعا کروں گا۔ عالی محنت اس امت کو مرحمت فرمائے اور بے سر و سامانی کے عالم سے اس عالی محنت کو آپ نے عالم میں پھیلایا اور ہماری طرف سے ذریعہ عنایت آپ نے فرمائی اور ہمیں آپ نے اس میں لگا دیا، اللہ اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اور اتنی بڑی نعمت جو ہم کو نصیب ہوئی ہم سے یقیناً ہر درجہ ناقص حق تنفیذ کی، اس کے باوجود یہ اللہ آپ نے ہمیں لگائے رکھا اور چلاتے رہے۔ اب ہم دعا کرتے ہیں، ہاتھ مانتے ہیں، جب آپ نے اپنے کرم سے یہ عالی محنت دنیا میں چلائی اور آپ نے اپنے کرم سے ہمیں اس میں لگایا، اے میرے خدا اب تک کی جو کوتاہیاں ہوں جو اس کی ہم اے اللہ اپنے کرم سے معاف کرنا، اور آئندہ زندگی کی آخری سانس تک تا دم آخر اللہ مبارک پر عالی محنت میں اس طرح ہمیں لگائے رہے جس نے لگنے سے آپ خوش ہوتے، اور اس عالی محنت کی برکت سے اے اللہ ہمیں ایمان کی بہترین حالت میں ہمارا حال ہم کو، ہماری اولاد کو، ہمارے خاندان کو، اے اللہ کہتے ہیں پوری امت کو اس مبارک اور عالی محنت کی طرف قائل کرنا لگے۔ اللہ اپنا کرم فرما، آج تک جو کچھ ہوا آپ کے کرم سے ہو، جو ہو رہا ہے وہ سب آپ کے کرم سے، اور آئندہ جو ہوگا وہ آپ کے کرم سے۔ اللہ ہمیں اس نعمت کے قدردانی کے توفیق شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس محنت کی برکت سے میرے خدا ہمارے اندر صفات قبولیت ہمارے اندر پیدا ہر بیماریاں ہمارے اندر پیدا کر، ہماری آج تک کے تمام ہم آپ کی ذات عالی کو حاضر نازر جان کر، اور آپ کا وہ ہاتھ جو ہر دن اور رات میں آپ رہتے کہ صبح دن کو گنہگار رات کو توبہ کرنے اور رات کو گنہگار صبح کرنے، اللہ اس ہاتھ پر ہم میرے خدا آپ کو حاضر نازر جان کر کے اللہ اپنے تمام گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں، کبائر سے بھی اور صغائر سے بھی۔
اور آئندہ زندگی میں آپ کے بھروسے پر عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ 100% آپ کی مرضیات پر چلنے کی کوشش کریں گے اور 100% آپ کی نامرضیات سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے اور 100% حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کوشش کریں گے اور 100% دین کی ساری محنت میں اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ ہماری اس توبہ کو قبول فرما اور اس عزم پر اور اس عہد پر ہمیں قائم فرما. ہم آپ سے مانتے ہیں تمام بنائیاں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بنایا چاہتے ہیں تمام بنائیاں جن سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك انت التواب الرحيم وسبح الحق